صل على سيدنا محمد. نحمد ونصلي على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ کا مضمون ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، یہ آپ نے پہلے کئی بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. یہ شریعت کے 5 ابواب ہیں یا 5 شعبے ہیں. ایک ایمانیات، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا اخلاقیات، پانچواں معاشرت. تو اس میں عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. اور باقی معاملات، اخلاقیات، معاشرت، یہ بندوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ معاشرت، ان کے حقوق وغیرہ، آداب، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. وہ چاروں جو شعبے ہیں وہ عمل کے ساتھ ان کے تعلق ہے کہ انسان ان پر عمل کرتا ہے اپنے اعضاء و جوارح سے. جو پہلا شعبہ ہے ایمانیات، عقائد بھی اسی کو کہتے ہیں. اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہوتا ہے. دل سے ان چیزوں پر بندہ یقین رکھتا ہے، اعتماد کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو باقی چاروں شعبے ہیں یا پورا جو دین ہے اس کی بنیاد یہ ایمانیات ہیں، عقائد ہیں. اگر بندے نے ایمان لایا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، تو اس کے لیے جنت میں جانے کا دروازہ کھل گیا ہے. اور اس ایمان کی وجہ سے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اگر اس کے ساتھ باقی چاروں شعبے بھی اس کے ٹھیک ہیں تو شروع میں ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. اگر ایمان تو ہے لیکن عبادات وغیرہ معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، گناہ گار ہے، تو وہ شروع میں گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر ضرور جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہونے کے لیے اصل چیز ایمان ضروری ہے. اگر کسی بندے نے ایمان نہیں لایا، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، جو ضروری عقائد ہے، وہ باقی چاروں شعبوں میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے، عبادات میں، اخلاقیات میں، تو اس کا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دیں گے ان نیک کاموں کا، لیکن آخرت میں اس کی نجات کی، بخشش کی کوئی امید نہیں ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے جتنا ہی نیک ہو، اخلاق کیوں نہ ہو. اس کی ایمان کی اور عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ دین کی جو مرکزی ستون ہے وہ یہی ہے، ایمانیات، عقائد. تو اس کی مثال احادیث میں دی گئی ہے کہ جو خیمہ ہے اس کے 4 ستون ہوتے ہیں 4 کونوں پر، اور ایک ستون درمیان میں ہوتا ہے جس کے اوپر وہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے. فائدوں سے اگر کوئی ستون گر جائے تو وہ ایک طرف نیچے گرے گی، باقی خیمہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا. لیکن درمیان والا جو ستون ہے مرکزی، وہ اگر گر جائے تو پورا خیمہ ہی نیچے آ جاتا ہے. اس طرح یہ جو ایمانیات، عقائد ہیں، یہ مرکزی ستون ہے دین کا، اسلام کا. یہ اگر ٹھیک ہے تو باقیوں کے اندر کوئی کمی بیشی اس کی معافی ہو سکتی ہے، یا اس کی سزا کے بعد بندہ جنت میں جا سکتا ہے. اگر اس کے اندر خرابی ہو تو پھر اس کی نجات کی یا بخشش کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ جو گنہگار سے گنہگار، کتنا ہی بد اخلاق ہو، گناہ گار ہو، لیکن ہے وہ مومن ہے، ایمان لائے ہوا مسلمان ہے، وہ اس کافر سے 1000 درجے بہتر ہے جو کافر بہت ذرا اچھے اخلاق والا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے والا ہے، اور بہت ہمدردی اور معاشرت میں اچھے طریقے سے رویے سے رہنے والا ہے. اس سے یہ ایک مسلمان جو گناہ گار سے گناہ گار ہو، یہ 1000 درجے افضل ہے، بہتر ہے آخرت کے اعتبار سے. تو یہ جو ایمانیات ہیں ان کو عقائد کیوں کہا جاتا ہے کہ عقیدہ کو معلوم ہے، عقد یعقد، عقدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو. کسی چیز کو جب مضبوط کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر گرہ لگا دی جاتی ہے، محفوظ کر دی جاتا ہے. اسی طرح دل کے اندر کسی بات کو مضبوطی سے بٹھانے اور جمانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے بھی عربی میں یہ گرہ لگا رہے ہیں، دل کے اندر اس بات کی گرہ لگا دی جائے، یہ محاورہ بولا جاتا ہے. یہ جو عقائد ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دل کے اندر ان کو مضبوطی سے جمانا اور بٹھانا پڑتا ہے.
تو اس لیے ان کو دل کے اندر گرہ لگانے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے، دل کے اندر مضبوطی سے پختگی سے بٹھانے والی بات ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ اس کو جو عقائد کا علم ہے اس کو علم الکلام بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پہلے زمانے میں جب فلسفہ جو تھا یونانی فلسفہ وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہونا شروع ہوا، اس فلسفے کی وجہ سے اسلام کے عقائد کے اوپر اعتراضات وغیرہ کیے گئے۔ فلسفہ جو تھا وہ چونکہ غیر مسلموں کی طرف سے تھا، اپنی عقل کی بنیاد پر تھا، تو اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں، کمزوریاں۔ وہ فلسفہ یونانی زبان میں تھا، وہاں سے عربی زبان میں ترجمہ ہوا، مسلمانوں نے بھی اس کو پڑھا، مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے۔ تو اس کے جواب کے لیے پھر علماء نے اس فلسفے کو بھی سیکھا، منطق کو بھی سیکھا، اور فلسفے اور منطق کے انداز میں اسلام کے عقائد کو ثابت کیا، ان کو جواب دیا۔ تو اس بارے میں بہت ان کا آپس میں کلام ہوتا رہا، تکلم ہوتا رہا، بات چیت ہوتی رہی۔ اس وجہ سے اس کو علم الکلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا علم ہے کہ جس کے اندر بہت ذرا تکلم ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ اور بھی علم الکلام کہنے کی کئی وجوہات ہیں، آگے عقائد کی بڑی کتابوں میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو عقائد ہیں شروع میں تو الگ سے ان کو ضبط کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، ترتیب نہیں تھی۔ جو باقی کتابیں ہوتی ہیں جیسے احادیث کی کتابیں ہیں، اسی کے اندر ایک باب ہوتا ہے کتاب الایمان، پھر آگے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اسی طرح ہوتا تھا۔ کتاب الایمان میں توحید اور رسالت اور فرشتوں سے متعلق، آخرت سے متعلق یہ سارے باتیں احادیث کے ذریعے سے بیان کر دی جاتی تھی، الگ سے کوئی اس میں لمبی چوڑی بحث نہیں ہوتی تھی تفصیلی۔ بعد میں پھر یہ ایک تو وہ یونانی فلسفہ آ گیا، اس کی وجہ سے اسلام کے اوپر اعتراضات ہوئے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اندر ہی مختلف ایسے باطل گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا معتزلہ، خوارج وغیرہ۔ انہوں نے اس طرح کی مختلف چیزیں نئی عقائد کے اندر ایجاد کی۔ بعضوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور بعضوں نے کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اس طرح کی نئی نئی چیزیں۔ اور بعضوں نے جو ہے وہ آخرت سے متعلق جو باتیں ہیں جو ہماری عقل میں ابھی نہیں آ رہی، جیسے پل صراط سے گزرنا ہے، اعمال کا وزن ہونا، معتزلہ وغیرہ نے ان کا انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح کے جب گمراہ فرقے پیدا ہوئے تو پھر جو علماء تھے انہوں نے الگ سے عقائد سے متعلق بات کرنے اور پڑھنے پڑھانے اور تصانیف کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ وہاں سے یہ علم الکلام کی الگ مستقل تدوین ہوئی ہے۔ جیسے پہلے احادیث کے ضمن میں ہی فقہی مسائل بیان ہوتے تھے، بعد میں نئے نئے مسائل آنے لگے اور مسائل کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پڑی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے سے فقہ کی تدوین ہوئی ہے، فقہی مسائل کو الگ جمع کرنے کی۔ اسی طرح یہ جو عقائد والے علم الکلام والے علماء تھے ان کی طرف سے یہ عقائد کی کتابیں الگ سے ترتیب دینے کی، اور اس میں جو فلسفے والوں کے بھی شبہات کے جواب دینے اور گمراہ فرقوں کے بھی شبہات کے جواب دینے کی اس میں ترتیب بنائی گئی۔ وہاں سے پھر یہ علم الکلام ایجاد ہوا، مطلب اس کی تدوین شروع ہوئی الگ سے، اور اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ تفصیلی بھی ہیں، اور بعضوں کے اندر وہ فلسفے کے انداز میں عقائد کو ثابت کیا گیا ہے، توحید کو اور اللہ کی صفات کو وغیرہ کو، وہ بہت پیچیدہ اور مشکل بھی ہو گئی ہیں۔ ان میں جو مین بنیاد سمجھا جاتا ہے وہ اس کتاب کو عقیدہ تحاویہ کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر عقائد سے متعلق اہم موٹی موٹی باتیں ہیں، اور زیادہ کوئی فلسفی انداز میں چیزیں نہیں ہیں، دلائل بھی زیادہ نہیں ہیں، بس عقائد ہی ہیں۔ یہ اگر بندہ صحیح سمجھ لے اور اپنے عقائد اس کے مطابق کر لے تو اس کے عقائد 100% درست ہو جائیں گے۔ باقی اس کے دلائل بھی اگر بندہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی شروعات کے اندر پھر ان کے دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، ان سے عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اصل میں یہ محدث بھی ہیں، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے، شرح معانی الاثار طحاوی شریف، آگے آخری سال میں تو حدیث میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ فقی بھی ہیں، ان کی فقہ کے اندر بھی کتابیں ہیں۔ یہ شروع میں یہ
شافی مسلک کے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا. یہ فقہ کو زیادہ اچھی لگی دلائل وغیرہ. انہوں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا. پھر اسی کے مطابق ساری زندگی انہوں نے تصنیف وغیرہ بھی کی, پڑھایا بھی. تو اسی کے متعلق پھر انہوں نے یہ ہمارے جو ائمہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ, ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ مختصر رسالہ ترتیب دے دی ہے. جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں, ان کو اپنا امام مانتے ہیں, تو ان کو ان جیسے عقائد اپنانے چاہیے. عقائد میں یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے فرقے ہیں. حدیث میں بھی ہے کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے, ایک جو ہوگا وہ جنتی ہوگا. جو فرقے ہیں وہ فرقے ایسے ہی ہیں کہ ان کے عقائد کے اندر آپس میں اختلاف ہے, فرق ہے. اور عقائد بھی ایسے کہ جو ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں. ایک وہ عقائد ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق آگے تشریح کے ساتھ ہوتا ہے یا ضمنی ابحاث کے ساتھ ہوتا ہے, آگے اس میں بات آ جائے گی. اور ایک وہ عقائد ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ضروریات دین جو مین چیزیں ہوتی ہیں جیسے توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان مین چیزوں کے اندر جن لوگوں کے عقائد کا ہمارے ساتھ فرق اختلاف ہے تو ان کے 73 فرقے بنتے ہیں. باقی جو ضمنی ابحاث ہیں ان کے اندر تھوڑا بہت جو فرق ہوتا ہے وہ فروعی اختلاف ہوتا ہے جو ضروریات دین میں نہیں ہے. اس اعتبار سے تو ہزاروں فرقے بن جاتے ہیں. پہلے زمانے میں بھی, آج کل بھی ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں. ان کو ہم ان میں نہیں شمار کرتے 73 میں. 73 سے مراد یہ ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں ان میں فرق کرنے والے, اختلاف کرنے والے 73 ہوں گے. جیسے وہ تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں, تقدیر تو بنیادی چیزوں میں سے, ضروریات دین میں سے ہے. تو ان میں سے ایک فرقہ کے بارے میں کہا گیا جماعت تو وہ جنتی ہوگی, باقی سب جہنمی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے راستے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر ہوں گے. وہ طبقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ثابت شدہ عقائد ہیں ان کے اوپر اور صحابہ کرام سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کے اوپر قائم ہے, اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. ایک تو احادیث اور سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان پر ہم یقین رکھتے ہیں, عمل پیرا ہوتے ہیں. دوسرا جماعت سے مراد یہ کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے مجموعی طور پر ان کے عقائد و نظریات کے ہم پابند ہوتے ہیں, ان کی ہم پیروی کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے. جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہیں وہ گمراہ باطل فرقے ہیں, وہ ان باقی 72 فرقوں میں آئیں گے. اس کے اندر پھر اہل سنت والجماعت کے اندر پھر مختلف حیثیتوں سے الگ الگ طبقات بنتے ہیں. ایک جو ائمہ اربعہ ہیں تو ان کا تو آپس میں عقائد کا اختلاف نہیں ہے نا, وہ تو فقہی اختلاف ہے, فقہی مسائل کا. عقائد تو ان سب کے ایک ہیں, تو یہ سب اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ہے. وہ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی یہ سب اہل سنت والجماعت کے اندر ہیں. ان کا آپس میں آگے فقہی مسائل کا اختلاف ہے, عقائد کا اختلاف نہیں.